بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا جب آپ خطبہ دے رہے تھے، ماہ رمضان کی اہمیت، اس کے اعمال اور اس کا برنامہ بتا رہے تھے، تو مولا علی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ اس مہینے میں ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ سب سے افضل عمل اس مہینے میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی۔ اب بہت ساری چیزیں حرام ہیں انسان پہ، اس پہ اگر انسان اپنی ڈیلی لائف پہ غور کر لے کون کون سے حرام انسان ڈیلی انجام دیتا ہے۔ پہلے تو ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا ان کے لیکچر سنے جائیں جو چیزیں حرام ہیں ہمارے اوپر۔ جیسے ہماری روحانی بیماریوں کے علاوہ اگر ہمیں خدا نخواستہ جسمانی بیماریاں لگی ہوں تو ہم ان تمام بیماریوں کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری روحانی بیماریاں کون سی ہیں، ہماری جسمانی بیماریاں کون سی ہیں۔ پھر اس میں ہم پرہیز بھی کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا نقصان دنیا میں بھی ہے، ان کا نقصان آخرت میں بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام حرام کاموں کو پہچانیں، ڈیلی ہم کون سے حرام کام کرتے ہیں، چاہے ان کا ریلیشن حقوق اللہ سے ہے یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ وہ کون سی روحانی بیماری ہیں؟ فرسٹ آف آل جو حرام کام ہم کرتے ہیں ڈیلی، جب صبح اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور دن لیٹ اٹھتے ہیں، جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے 8-9 بجے کہیں جا کچھ لوگ اٹھتے ہیں، کچھ اس سے بھی لیٹ اٹھتے ہیں۔ تو پہلا گناہ یہ کیا کہ نماز ہی چھوڑ دی، فرض نماز۔ اور قرآن میں اور رسول خدا کے فرمان میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اور قرآن میں ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، ہلاکت ان نمازوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ غفلت یعنی وقت پہ نہیں پڑھی، بعد میں قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ کچھ تو لوگ قضا بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت یعنی جہنم ہے۔ قرآن میں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی پوچھیں گے کون سی چیز آپ کو جہنم لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی باتیں۔ تو پہلا گناہ یہ ہوتا ہے حرام کام کہ نماز چھوڑ دینا۔ اگر اٹھ گئے نماز کے لیے تو دوسرا گناہ یہ حرام کام ہوتا ہے کہ جو ارد گرد لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ممکن ہے اس میں بچے ہوں، ممکن ہے اس میں ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر نماز فرض نہیں یا کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھنی انہوں نے، مستورات کے خاص ایام میں ان پہ فرض نہیں ہے نماز۔ تو اٹھنے والا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ اس طریقے سے اٹھتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو سو رہے ہیں ارد گرد وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچتی۔ لہذا جب انسان نماز کے لیے اٹھے تو یوں اٹھے کہ اس کے کسی حرکت فعل سے لائٹ آن نہ کریں، شور شرابہ نہ ہو کہیں سے، تاکہ دوسرے جو لوگ آرام سے سو رہے ہیں سوتے رہیں، ان کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ دوسرا گناہ عام طور پہ حرام کام ہوتا ہے۔ تیسرا حرام کام جب انسان طہارت کے لیے جاتا ہے اور وضو کے لیے جاتا ہے، پانی کو اتنا کھلا چھوڑ دیں، ہاں طہارت کے لیے اتنا پانی یوز کریں کہ وہاں ساری چیزیں صاف ہو جائیں، وہ بھی نہ ہو کہ
پانی بالکل ہی کام کچھ لوگ یوز کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو وہ باتھ میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اذیت پہنچتی ہے، وہ بھی حرام کام ہے۔ اتنا یوز کریں کہ پانی ضائع بھی نہ ہو اور دوسرے آنے والے آئندہ جو شخص ہے اس کے لیے بھی اذیت نہ ہو، وہاں کوئی ایسی سمیل نہ ہو۔ اور آگے وضو کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں اسراف پانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ جو نل ہے پانی کا اس کو کھلا ہی رکھتے ہیں، بھائی ساتھ ساتھ بند کرتے رہو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ نہر کے کنارے بھی ہیں تو پھر بھی پانی کو ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں۔ مولا علی ایک شخص وضو کر رہا تھا، کسی برتن میں آپ پانی لے لیں، برتن میں بھی لے کے ایک شخص نے چلو بھر پانی ضائع کیا، امام نے کہا تو نے اسراف کیا ہے۔ اسلام اتنا دقیق ہے، یہ اگلا گناہ ہم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے، اگر مصلی پہ پہنچ بھی گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا خیال کہیں اور ہے، پڑھ ہم نماز رہے ہیں، دل میں دنیا کی محبت، شیطان کے وسوسے اتنے آتے ہیں نماز کے دوران بالخصوص کہ اللہ کی طرف اور نماز کی جو ادائیگی کر رہے ہیں الفاظ اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا ہم نے ایک بگار تو دے دی لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی نماز قبول نہیں۔ قبول وہ ہوتی ہے جو دل سے پڑھی جائے، جو خدا کی طرف متوجہ ہو کے پڑھی جائے، جو ان الفاظ کے معنی پہ غور و فکر کر کے پڑھی جائے۔ لہذا ان الفاظ کے معنی کو سمجھیں کہ نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا گناہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی صحت خراب کرتے ہیں فضول میڈیا پہ بیٹھ کے، اور پھر نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ یہی برکت کا ٹائم ہے، یہی رحمت کا ٹائم ہے۔ بہت ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے حرام کاموں کی، ڈیلی بیسز پہ ہم دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، واجبات کو چھوڑتے ہیں، اتنے حرام کام ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ زبان سے 25 گناہ روایات میں آیات میں ہم کرتے ہیں فقط ڈیلی، آنکھوں سے کتنے کرتے ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔